السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کی نظر کرنے لایا ہوں میں ایک ویڈیو، آپ کے لیے ایک نیا ولاگ۔ آپ یہ دیکھیں، یہ روڈوں کا حال ہمارے ماشاءاللہ سے ہم اتنے دنوں سے دعائیں کر رہے تھے کہ اللہ پاک بارش دے بارش دے بارش دے۔ اللہ پاک نے تو بارش دے دی، لیکن جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے اس کو یہ پسند نہیں آیا، تو اس نے ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے اس کا جو باجا بجایا ہوا ہے، جس کے باعث ہمیں یہ سیلاب کی صورت دیکھنے کو مل رہی ہے۔ یہ مین سڑکیں ہیں کراچی کی، سراب گوٹ کی مین سڑک ہے۔ یہ دیکھیں آپ ذرا اس کا حال، یہ اوپر پل چڑھ رہا ہے سینٹرم کی طرف جو جا رہا ہے، اور نیچے رستہ جا رہا ہے سپر ہائی وے کی طرف۔ اور یہ دیکھیں آپ، یہ گودرا سے جو رستہ آ رہا ہے انڈسٹریل ایریا سے، اس کا حال آپ دیکھ سکتے ہیں بالکل آپ ویڈیو میں۔ یہ دیکھیں بالکل نئے نئے گڈھے ابھر کے سامنے آ رہے، لوگوں نے اپنی مدد آپ کے تحت اس میں لکڑیاں پھنسائی ہوئی ہیں تاکہ کوئی بائک والا نہ گر سکے اس میں۔ اور یہ شارع پاکستان کا آپ ایک نظر دیکھیں ذرا حال، یہ شارع پاکستان ہے، مین شارع ہے، اور اس کا حال آپ دیکھیں، یہ تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے، اور یہ بیڈ گورننس ہے میری نظر میں۔ آپ دیکھیں ذرا یہ کتنا پریشان بیچارہ کھڑا ہوا پانی میں، اور وہ دو خاتون شارع پاکستان پہ روڈ کراس کرنے کی کوشش کر رہی ہیں پانی کے اندر۔ تو ٹریفک آپ دیکھیں کتنا جیم ہے پیچھے، یہ ٹریفک سیدھا جا رہا ہے شارع پاکستان کے اوپر سامنے، اور یہ بھی ہم شفیق موڑ پاور ہاؤس پہ کھڑے میں۔ اور یہ دیکھیں حال آپ اس کا، کیا خطرناک صورتحال بن جاتی ہے۔ اب یہ دیکھیں نئے نئے کچرے پڑے ہوتے ہیں نا، کونے بارش ہوئی کچرا روڈ پہ آ گیا۔ یہ دیکھیں آپ حال دیکھیں بس۔ اور ابھی میں موجود ہوں شفیق موڑ پر، جو کہ گودرا کے بالکل سامنے والی روڈ ہے، اس کا حال آپ دیکھیں، یعنی کراچی کی کوئی ایسی روڈ نہیں بچی۔ السلام علیکم دوستوں، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں شفیق موڑ پر، اور بڑے افسوس کے ساتھ یہ ویڈیو بنانی پڑ رہی ہے۔ بارش کے بعد ہمارے کراچی کا حال یہ ہوتا ہے۔ ہم اپنی ویڈیوز کے اندر پچھلے 3 دنوں سے بولتے ہوئے آ رہے ہیں اللہ پاک بارش دے بارش دے بارش دے، اور ہم دعا بھی کر رہے تھے کہ ساتھ ساتھ رحمت کی بارش دے۔ اللہ پاک نے بارش تو دے دی، لیکن یہ ہمارا جو سیوریج کا نظام ہے یہ دھرم بھرم ہے۔ آپ یہ دیکھیں شفیق موڑ کے اوپر جو روڈ ہے مین، بالکل سامنے گودرا جا رہا ہے یہ رستہ، اور یہ بالکل سیدھا روڈ جو جا رہا ہے یہ ناگن چورنگی جا رہا ہے۔ آپ اس کا حال دیکھیں، تالاب کا منظر پیش کر رہی ہے۔ یہ مین روڈ ہے، اور یہاں سے نالا بھی گزرتا ہے، گجر نالا بھی ہوتا ہوا گزرتا ہے یہاں سے، لیکن افسوس گھر بھی توڑے گئے تھے گجر نالے کے اوپر کہ بھائی نالے پہ بنے نالے پہ بنے نالے پہ بنے۔ اب وہ نالا بھی کلیئر کر دیا ہے، جب بھی ہمارا حال آپ یہ روڈ کا دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر نکاسی کا نظام بالکل زیرو ہے۔ اور ابھی ہم تھوڑا آگے بڑھتے ہیں تو آپ یہ دیکھیں، یہ کچرا دیکھیں، بالکل مین روڈ پہ کچرا پڑا ہوا ہے۔ اب یہ بارش ہوگی تو اس کچرے کا حال کیا ہوگا؟ یہ بالکل پانی میں مل کے روڈوں کے اوپر آ جائے گا، اس سے لوگ پھر پریشان ہوں گے۔ لیکن حکومت کو کیا ہے، لوگ پریشان ہو رہے ہیں نا، ہونے دو، وہ تو عیش میں ہیں۔ اور ابھی میں گزر رہا ہوں پاور ہاؤس، جہاں ایک وقت میں یہاں پہ تقریباً 6 سے 7 چائے کے ہوٹل ہوا کرتے جو توڑ دیے۔ اور یہ دیکھیں جو میں آپ کو بتا رہا تھا، بارش ہوئی روڈ پہ کچرا آ گیا، اور یہ کچرے میں پانی میں گھل مل گیا ہے، اور اس روڈ کے اوپر بائکیں جائیں گی، بائکوں میں لگ کے مین روڈ پہ آئے گا، بچوں کی ٹانگوں میں آئے گا، آپ کی ٹانگوں میں آ کے گھر میں جائے گا، اس سے لوگ بیمار ہوں گے۔ اور یہ شارع پاکستان کا حال اللہ معاف کرے۔ آپ یہ دیکھ لیں، بالکل آپ کھڑے میں، یہ پاور ہاؤس ہے، مین پاور ہاؤس النور موڑ کے بالکل سامنے والا ایریا۔ آپ یہ دیکھیں بالکل تالاب بنا ہوا ہے یہ روڈ، اور اس کو دیکھنے کے بعد، اور ہر دفعہ ہر بارش میں یہاں پہ پانی جمع ہوتا ہے اسی طریقے سے۔ کوئی یہاں پہ جو بھی جیت کے آئے ہیں کونسلر چیئرمین جو بھی آئے ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ یار اس چیز کو ٹھیک کریں۔ عوام کی مشکل یہ ہے، آپ اس چیز کو ٹھیک نہیں کریں گے تو پھر ایک زحمت بن جاتی ہے، اس کو ٹائم نہیں لگتا زحمت بننے کے لیے، اس کو زحمت بناتے بھی ہم لوگ ہی ہیں، اللہ پاک کی طرف سے تو رحمت ہی ہوتی ہے وہ۔ آپ یہ دیکھیں بالکل سامنے روڈ آ رہا ہے ناگن چورنگی سے، اور گودرا والا روڈ بالکل سامنے آ رہا ہے، یہ شارع پاکستان کا روڈ ہے، اور یہ سیدھا جا رہا ہے ایدی سینٹر سے ہوتا ہوا، اور سینٹرم والے روڈ سے بالکل سیدھا ملینیم مال کی طرف جا رہا ہے یہ روڈ۔ شارع پاکستان بہت بڑی شارع پاکستان ہے یہ، آپ یہ لیکن اس کا حال دیکھیں، یہ توجہ کی منتظر ہے، لیکن افسوس اس روڈ کے اوپر کوئی توجہ نہیں دیتا اس کی نکاسی کے لیے۔ آپ یہ دیکھیں بالکل یہ ٹریفک جیم ہے، اور یہ ہر بارش کے بعد کا سین ہے، یعنی جب بارش ہوگی یہاں پانی آئے گا، اور بہت زیادہ آئے گا، یہاں پانی ٹھہر جاتا ہے، نکاسی نہیں ہوتی، نکلتا نہیں ہے پانی کہیں۔ اب یہ سمجھ نہیں آتا، حالانکہ یہاں سے گجر نالا بھی گزرتا ہے، اور نالا خالی پڑا ہوا ہے، نالے میں کیوں نہیں جا رہا؟ یہ ایشو آج تک سمجھ نہیں آیا، اس کو دیکھنا چاہیے جو ہماری لوکل گورنمنٹ ہے،
اس کو ضرور ٹھیک کریں، کیونکہ اس کی باعث اب ٹریفک جام کی لمبی لمبی قطاریں آپ دیکھیں کہاں تک گئی ہیں. وہ دیکھیں، اگر میں آپ کو دکھاؤں تو بالکل پیچھے آپ دیکھیں رش لگا ہوا ہے مڑنے والوں کا، آنے والوں کا. یہ روڈ بالکل چھوٹی ہو گئی ہے کہ پانی میں سے کوئی آنے کون آئے گا، اپنی بائک بند کرائے گا اگر بس پانی میں سے آئے گا تو بیچارہ. اور بارش کے اندر تو بیچارے بائک والے ہوتے ہی بیچارے مجبوری میں، بھائی ان کی بائک بھی بند ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر اوپر سے پانی اتنا بڑا زیادہ آ جاتا ہے تو ان کے پلگ کیپ میں پانی جاتا ہے، سلنڈر میں پانی جاتا ہے تو بائک بند ہو جاتی ہے. اب آپ یہ دیکھیں یہ روڈ مڑنے والی ہے، اس کی حال دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ حالانکہ یہاں پہ 4 سے 5 گٹر ہیں، لیکن وہ پانی نکاسی نہیں کر رہے. یہ سمجھ اس کو کھولنا چاہیے تھا، برساتی نالوں پہ کام کرنا چاہیے تھا. جب ان کو پتہ تھا مونسون کا سیزن ہے تو برساتی نالوں پہ کام کیا جائے، لیکن افسوس ہماری گورنمنٹ جس نے یہ نہیں کیا اور جس کے باعث یہ معاملات ہوئے ہیں. میں گزارش کروں گا مرتضی وہاب صاحب سے، جو کہ کراچی کے میئر ہیں، کہ اس پہ توجہ دیں سر. یہ بھی آپ ہی کے شہر کی جگہ ہے یہ بھی. اور اب ناگن چورنگی کے بعد آج نازم آباد جو ڈوبا ہے کہ بس اللہ ہی اللہ، کہ وہاں پہ تو پانی آپ اگر میں آپ کو دکھاؤں گا آپ تھوڑی دوسری ویڈیو میں، آپ وہاں کا پانی دیکھیے گا. بہت خطرناک سچویشن بنی ہوئی تھی وہاں پہ. جیسی سچویشن یہاں پہ بنی ہوئی ہے وہی سچویشن وہاں پہ بنی ہوئی ہے، لیکن ادھر سے زیادہ پانی ہے وہاں پہ، اور وہاں بھی پانی نکاسی نہیں ہو رہا. یعنی پانی روڈوں پہ جمع ہے، تالاب کا منظر پیش ہو رہا ہے، اس میں بائکیں پھنسی ہوئی ہیں، گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، بڑی گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں، اور لوگ اپنی مدد آپ کے تحت نکل رہے ہیں نا. اب یہ دیکھیں، یہ 2 لیڈیز ہیں، یہ روڈ کے اوپر روڈ کراس کر رہی ہیں، یہ بیچاری پانی میں سے ہوتی ہوئی جا رہی ہیں. اب اس کے اللہ نہ کرے کوئی بائک والا سلپ ہوتا آگے ان میں گھس جائے یا ان کو ٹکر لگ جائے، کچھ ہو جائے تو نقصان ان بیچاروں کا ہی ہے نا یار. پریشان ہر حال میں عوام نے ہونا ہے، اور وہ ہو رہی ہے. خواہ کہ وہ مہنگائی ہو، خواہ کہ وہ اس طرح کی چیزیں ہوں، بیڈ گورننس ہو یا جو بھی ہو، اس سے ہم پریشان تو ہوتے ہی ہیں. اور یہ کچھ نیا نہیں ہے، اور اس کے اوپر تقریباً پچھلے کئی سالوں سے ویڈیوز بھی بنتی ہوئی آ رہی ہیں. لیکن افسوس کہ ہمارے حکمران کی کان پہ جوں نہیں رینگتی. اور یہ دیکھیں بیچارہ بائک پہ کتنی ککیں مار رہا ہے، بچہ ساتھ ہے اس کے. یہ دیکھیں بائک بند ہوتی ہے، لٹاتے ہیں وٹاتے ہیں، پلگ صاف کرتے ہیں، پھر کک مارتے ہیں، پھر اپنی منزل کی طرف. یعنی یار مطلب یہ ایک ہمارا مذاق بن کے رہ گیا ہے اس ملک میں. اور ان کو یہ دیکھیں نیا گڈھا، بارش ہوتی ہے تو یہ نئے نئے گڈھے بھی ابھر کے آتے ہیں، کیونکہ یہ جو کارپیٹنگ کرتے ہیں وہ بالکل ناقص کارپیٹنگ کی جاتی ہے جو ہمارے روڈوں کے اوپر ہوتی ہے، تو اس کے بعد یہ نئے نئے گڈھے آئے جن میں بائک گرتی ہے، پھر یہ ہوتی ہے سامنے. اب ہم تھوڑی آگے کی طرف بڑھتے ہیں، افروز ٹیکسٹائل کے سامنے سے گزر رہے ہیں ہم. یہ دیکھیں آپ، یہ بہت چوڑی روڈ ہے، 100 فٹ چوڑی روڈ ہے. اور یہاں پہ پانی کا حال آپ دیکھیں. یہ دیکھیں یہ بالکل چھوٹی سی سکڑ کے یہ روڈ پانی کے باعث 5 فٹ 3 فٹ کی رہ گئی ہے. یہ دیکھیں آپ کتنی چھوٹی روڈ رہ گئی. تو ظاہر سی بات ہے پھر تو ٹریفک جیم ہوگا، پھر پانی میں سے گزریں گا بائک والا، اس کی بائک بند ہوگی، پھر وہ پرابلم اسی بیچارے. وہ دیکھو رائٹ سائڈ والا میرا روڈ جو ہے وہ پورا جیم پڑا ہوا ہے، جیم پیک ہے، یعنی بائک گاڑیاں ہل بھی نہیں رہی ہیں. مطلب ہوا کیا ہے، یہی بارش کا پانی. اب آپ یہ دیکھیں سراب گوٹ کی روڈ ہے، یہ ای ڈی سینٹر کے بالکل سامنے سینٹرم کے لیے فل وہ چڑھ رہا ہے بالکل سیدھا. شار پاکستان سے آ رہے ہیں، جو شار پاکستان ہی ہے ملینیم تک تو. لیکن اس کا حال دیکھیں آپ، یہ پل ہے اسٹارٹنگ کی جگہ، اور یہاں پہ آپ پانی دیکھیں. وہ دیکھو بائک والا بیچارہ بند کر کے کیا کرے، وہ بیچارہ ککیں مار رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن اس کے پلگ میں پانی جا چکا ہے. اب وہ جب تک نکلے گا نہیں وہ اس کی بائک اسٹارٹ ہونی ہوگی. اب یہیں سے ایک رستہ سراب گوٹ کی طرف بھی ہوتا ہوا جاتا ہے، وہ میں آپ کو آگے دکھاؤں گا ویڈیو میں. آپ دیکھیں یہ دیکھیں یہ اب میں بالکل سینٹر میں آ گیا ہوں. ایک روڈ جا رہی ہے اوپر میں لیفٹ سائڈ والی ہے سینٹرم کی طرف، اور رائٹ سائڈ والی جا رہی ہے سراب گوٹ. اب آپ یہاں پہ دیکھیں بالکل چوک ہے. اب یہاں پہ پانی دیکھیں، اب یہاں کوئی گر جائے، کوئی کچھ ہو جائے بائک والا، اس کے باعث پہ ٹریفک جیم، وہ لمبا پیچھے بہت قطار ہے. آدھے گھنٹے میں پہنچا ہوں میں یہاں پہ، 1 گھنٹے میں. میرا گھر حالانکہ کونے پہ ہی ہے، وہاں سے پہنچنے میں مجھے آدھا سے پون گھنٹہ لگا ہے. لیکن بس چل رہے ہیں، چلا رہے ہیں جب تک اللہ پاک جب تک چلا رہا ہے ہم سب کو، ہم سب چل رہے ہیں. اللہ پاک رحم فرمائے ہم سب پہ. اب یہ دیکھیں فوڈ پانڈا والا بیچارہ کسی کا آرڈر لے کے جا رہا ہوگا، اس کی بائک بند ہو گئی پانی میں. یہ دیکھیں اب ان لوگوں کے لیے بھی بیچاروں کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کہ بھائی کسی کا آرڈر لے کے جاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن اب یہ دیکھ رہا ہے کہ بھائی پانی آگے زیادہ تو نہیں ہے، میں جاؤں گا پھنس تو نہیں جاؤں گا، لیکن اس کو اپنی ڈیوٹی تو پوری کرنی ہے نا، کمائے گا تو کھائے گا. خیر آپ کو امید کرتا ہوں
کہ کافی باتیں سمجھ میں بھی آئی ہوں گی اور آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی. اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں. آپ سے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.